آداب، میں ہوں وسعت خان، میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور ان کے برابر میں بیٹھے ہیں زرار کھوڑو۔ میں نے بہت پکا ارادہ کیا تھا کہ خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کے بارے میں انہیں چلنے دیا جائے۔ ظاہر ہے آن جاب ٹریننگ ہو رہی ہے، کچھ وقت لگتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ہی دن میں اتنے سارے زبردست قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پھر ہاتھ، منہ اور دماغ اور دل کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں۔ مثلا سپریم کورٹ نے آج ابھی شام میں یہ جو ای سی ایل پہ 172 نام ڈالے گئے وفاقی حکومت کی طرف سے پچھلے ہفتے، اس کے بارے میں تحریری حکم جاری کیا ہے، اور جو زبانی حکم میں کہا گیا تھا وہی تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور سندھ کے وزیر اعلیٰ اور اس کے علاوہ فاروق نائک اور دیگر 2-3 لوگ ہیں، ان کے نام ای سی ایل سے ہٹا دیے جائیں۔ البتہ نیب ان کے بارے میں تحقیقات جو ہے وہ جاری رکھ سکتی ہے۔ اس پہ ہمارے آپ کے سب کے دوست فواد چودھری، ظاہر ہے ان کا ریئیکشن بنتا تھا، بالکل کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ صاحب سپریم کورٹ کا حکم سر آنکھوں پہ، اس پہ پوری طرح عمل ہوگا، ہماری شرط تھی کہ تحریری حکم آ جائے تو عمل کریں گے۔ نہ، انہوں نے کہا جی کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا، اس میں وزیر قانون اس تحریری حکم پہ اپنی رائے پیش کریں گے، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یعنی جو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر فیصلہ آ بھی جائے تو ہم اسے دوبارہ اپیل میں جانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن اس طرف اشارہ تھوڑا سا میرے خیال میں کیونکہ فیصلہ ابھی آیا ہے تو فواد چودھری نے تھوڑا سا اس سے پہلے بات کی ہے، تو ہو سکتا ہے فیصلے کے بعد وہ مجبور ہو جائیں سپریم کورٹ نہیں مجبور ہیں، نہیں فواد چودھری ہیں، یہ وہ فواد تو چودھری ظاہر ہے ہر ایک بات میں کہتے ہو، وہ بعد میں آؤں گا۔ فوادیات پہ تو آج جی بالکل ہے مواد۔ ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، انتہائی دھیمے، سنجیدہ، حلیم الطبع آدمی ہیں۔ آج ای سی ایل کے مسئلے پہ جب حکومت کی کلاس لی گئی اپوزیشن کی طرف سے، مثلا جیسے نوید قمر صاحب ہیں، وہ خود بھی دھیمے آدمی ہیں، انہوں نے کہا جی ای سی ایل جو ہے حکومت اصل میں سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل نہ کر کے بطور سیاسی ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے تحریک انصاف، اس وقت جو تحریک انصاف پہ ہیں لیاقت جتوئی صاحب، ان کی مثال دی کہ ان کا نام بھی نو فلائی لسٹ میں ہے، مگر وہ دھڑلے سے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ اس پہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کے جو کنسرن نے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک کمال منطق پیش کی، جس کی میں شاہ محمود قریشی سے توقع نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے حکومت کو فہرست پہ غور کرنے کا حکم دیا ہے، فوری طور پہ ای سی ایل سے نام نکالنے کا حکم نہیں دیا۔ چلو اب اس کے بعد ظاہر ہے آ گیا تھا، لیکن منطق جو ہے فواد چودھری دیتے تو ان پہ سجتی ہے ایسی منطق، لیکن شاہ محمود قریشی لیکن شاہ محمود قریشی کا بڑا پن یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی ای سی ایل کے بارے میں۔ میری رائے میں اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، پہلے بھی اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، اور 172 کو یک مشت میں سمجھتا ہوں میری رائے میں اجلت میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا لیکن اب بھی اجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور آگے بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ماضی میں ایک چیز درست طور پر استعمال نہیں ہوئی تو مستقبل میں ہمیں بہتری کے طور پر آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا، آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ بات سوٹ نہیں کر رہی شاہ محمود کو، میں اس کو بالکل ایک مختلف طریقے سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کر رہے ہیں ڈیمیج کنٹرول، ٹھیک ہے، یہ کر رہے ہیں ڈیمیج کنٹرول، یہ بھی بات کہ جی مطلب جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، حکومت کو اپنی حکومت کی بات کر رہے ہیں نا یار، یہ کر رہے ہیں ڈیمیج کنٹرول۔ ہم آتے ہیں کہ ڈیمیج کون کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ڈیمیج اگر کوئی دیکھا جائے یہاں پر کم از کم اپنی زبان کے استعمال سے، تو میرے خیال کافی اس میں کریڈٹ جاتا ہے ہمارے بھائی فواد چودھری کو۔ نہیں، آپ ڈس ایگری کرتے ہیں؟ چلے آپ ڈس ایگری کرتا ہوں، اور میں ڈس ایگری کیوں کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ یاد ہوگا کہ ہیلی کاپٹر کیس جو ہے عمران خان صاحب پہ، کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر جو ہے استعمال کیا، اور کروڑ روپے سے زائد بنتے تھے اور صرف 21 لاکھ ادا کیے، وہ نیب کے زیر سماعت ہے کیس۔ تو فواد چودھری کا ایک مستقل موقف ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر کیس ایک مضحکہ خیز کیس ہے، اور اس سے وزیر اعظم کی توہین ہوتی ہے۔
تو کسی نے پوچھا کہ جو قائد حزب اختلاف پہ نیب کے کیسز ہیں ان کی توہین نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا نہیں ان کی کیا توہین ہوتی ہے، وہ تو ہیں ہی چور چکے. ٹھیک ہے، اچھا اس پہ اور یہ ہے کہ یہ نیب کو واپس لینا چاہیے وزیر اعظم کی توہین. اور نے کہا یہ 47 لاکھ روپے ہی تو ہیں. ہاں مطلب اس میں کیا ہے تو اچھا اس پہ نیب جو ہے اس کا آج ایک پریس ریلیز آیا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی معزز وزیر با تدبیر کی خواہش پر آصف علی زرداری، سابق صدر مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ اور محترمہ فریال تالپور MNA کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. نیب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی مصدقہ نقل حال موصول نہیں ہوئی. سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. نیب نے سست روی کے تاثر کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ قانونی منہ شگافیوں کو حل کرنے میں وقت اور احتیاط کی ضرورت ہے. نیب نے ایک معزز وفاقی وزیر کی نیب میں جاری ایک کیس کے سلسلے میں، ہیلی کاپٹر کیس کے سلسلے میں میڈیا کو دیے گئے مختلف بیانات اور انٹرویوز کے متنازع پیمرا سے طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ معزز وفاقی وزیر فواد چودھری بریکٹ میں کے متعلقہ کیس کے سلسلے میں نیب کو معافی مانگنے، کیس بند کرنے اور کیس واپس لینے کے میڈیا کو دیے گئے تمام بیانات اور انٹرویوز کا قانون کے مطابق نہ صرف مکمل گہرائی سے جائزہ لیا جائے اور نیب کے قانون کے مطابق کارروائی کرنے سے پہلے اس بات کو دیکھا جائے کہ نیب کو معافی مانگنے اور متعلقہ کیس بند کرنے اور واپس لینے کا کیوں کہا جا رہا ہے. بات کچھ ہے. اچھا ویری گڈ. اچھا دیکھیں، ایک تو جس بیان پر کوئی اعتراض ہے وہ ہیلی کاپٹر کیس والا نہیں ہے. فواد چودھری نے یہ بھی کہا تھا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک نیب نے آصف علی زرداری اور فریال تالپور اور مراد علی شاہ کو گرفتار کیوں نہیں کیا اس پر. لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی. دیکھیں اب مطلب فواد چودھری بھائی کو اگر سلوٹ کیوں سلوٹ، کیونکہ یار یہ ابھی آپ نے اتنی لمبی ایک مطلب تحریر پڑھی ہے، میرے کو مطلب پی ٹی آئی خبر نامہ یاد آ گیا تھا یار. اور فواد چودھری نے اس کا کیا جواب دیا یار؟ کیا جواب دیا فواد چودھری میں؟ فواد چودھری نے جو جواب دیا ہے، پہلا تو میں اس کی نثری جواب بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی نیب اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کرنے دیں. نیب اتنی نازک ہے کہ اسے میرے بیانات کے جواب میں جو ہے بیان جانی کرنا پڑا، تو یہ عجیب سی بات ہے. اور میں اب بھی اس پہ قائم ہوں کہ ہیلی کاپٹر کیس جو ہے ایک مضحکہ خیز کیس ہے. ابھی کہا ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں اس کی بات نہیں کر رہا. اچھا اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا جی یہ والی، اور وہ غالب کا ایک شعر ہے، نیب سے مخاطب ہیں کون؟ فواد چودھری، جو انتہائی حلیم وزیر ہیں، جنہوں نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی کوئی جگت نہیں لگائی. اس کا ثبوت وہ شعر ہے غالب کا جو انہوں نے کوٹ کیا اپنے ٹویٹ میں نیب کے لیے. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. کیا بات ہے. اچھا اب جہاں تک اپوزیشن الائنس کی بات ہے تو یار مطلب کس طرح کی الائنس؟ ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا، اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ کو آپ دیکھیں، خاص طور پر جو حکومت کے خلاف سیاسی اتحاد بنتے تھے، نوابزادہ نصر اللہ خان ہوتے تھے ہر ایک اتحاد. فیکٹ لیڈنگ فگر تھے، بڑے مزیدار کیریکٹر تھے جو لوگ نہیں جانتے. حقہ ہمیشہ، ترکی ٹوپی، فیض. کہاں گئے نوابزادے کی الائنس اور کہاں گئے نیب زدوں کی الائنس؟ اور یہ ہے نیب زدہ الائنس. اس کو بھی آپ نے ایک ایڈرینلن کا ٹیکہ دے دیا. یعنی کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ what is actually worrying یا should be worrying for PTI، اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے اپنے ایک اتحادی ان کے ساتھ جا کے بیٹھا ہے، اور میں بات کر رہا ہوں BNP مینگل کی. ٹھیک ہے، وہ ایک اور پھڈا چل رہا ہے. اچھا اس میں چلیں فواد چودھری صاحب کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، کیونکہ BNP کا کہنا ہے کہ جی یہ بائی الیکشن جو ہوئی تھی سینیٹ میں، اس میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا تھا، آپ نے نہیں دیا. آپ کے خیال میں فواد چودھری اپنے طور پہ ان کا دل چاہتا ہے اور وہی سب باتیں کرتا ہے؟ یار میں ایک تھیری ہے، میری ایک تھیری ہے، اس پہ بھی میں آپ کی رائے مانگنا چاہ رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک اور ٹویٹ بھول گئے، اور وہ ہے مونس الہی کی. مونس الہی کاف لیگ کون ہے؟ PTI کی اتحادی. اور مونس صاحب نے کیا ٹویٹ کیا ہے کہ comments by فواد چودھری will surely rob even dismantle this coalition. PTI official and Imran Khan PTI need to discipline children. مونس الہی کو غصہ کیوں آیا؟ بچہ بولو. اچھا مونس الہی کو غصہ کیوں آیا؟ مجھے بھی پہلے جب ٹویٹ دیکھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر تھوڑی سی خبریں پڑھی تو اپیرنٹلی فواد چودھری صاحب نے کہیں شاید ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ جی دیکھیں اگر ہم چاہتے تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں فارورڈ بلاک بنا لیتے.
ہم پاکستان مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک بلا لیتے ہیں. اور کوئی اسٹوری جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف کا بھی ذکر کیا. اچھا یہ میں کلیئر بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرائیڈین سلپ ہے یار, میرا خیال ہے یا مطلب کیونکہ وہ تو ویسے ہی فارورڈ بلاک تھی, تو فارورڈ بلاک کا فارورڈ بلاک تو پھر بہت ہی زیادہ سینٹر فارورڈ بلاک ہو جاتا ہے. فارورڈ بلاک کتنا بنے گا, مجھے کوئی یہ سمجھائے. ایک بازو اور ایک ٹانگ, کیونکہ ہے تو 3 بندے نا یار, تو اگر 30% بھی لے لو تو اتنا ہی بنتا ہے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ دیکھیں اپوزیشن کو تنگ کرنا ایک چیز ہے, اپنے اتحادیوں کو تنگ کرنا یہ اس. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں جی, آپ جو کہہ رہے ہیں نا, ایسا نہیں ہے کہ فواد چودھری کی گوشمالی نہیں ہوتی یا ان سے کوئی بات نہیں کرتا پی ٹی آئی کے اندر, انہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی ہے. وہ خود بھی تنگ ہیں پی ٹی آئی والے, اور لگ رہا ہے آپ کو؟ ہاں, اور میرے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں. وہ انہیں سمجھاتے ہیں کیبنٹ کے اجلاسوں میں بھی, اور ویسے بھی میں آپ ثابت کروں گا کہ وہ خود بھی تنگ ہیں. ٹھیک ہے, ایک وقفہ بلو جی لے لیتے ہیں اور اس طرح نہ کرو. آپ کی جے آئی ٹی پر بھی نظر ڈالتے ہیں, ایک وقفہ لے لیتے. موضوع ہے فوادیات. وقفے سے پہلے اس بات پہ, یہ سوال پہ ہم غور کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ فواد چودھری اپنے طور پہ یہ بیانات سب دیتے ہیں, کنٹروورسیز اٹھاتے ہیں, انجیکشن لگاتے ہیں, چٹکی نوچتے ہیں, یا کوئی کسی کے کہنے پہ ایسا کرتے ہیں. آپ کو شاید یاد ہو کہ کوئی 3 ہفتے پہلے جب سندھ حکومت گرانے کی بات ہو رہی تھی, گرینڈ نیشنل الائنس, یہ ملاقاتیں, فواد چودھری آ رہا ہے, ظالم فواد آ رہا ہے کراچی, پھر عمران خان نے اسے روکا تھا کہ نہیں یار, سپریم کورٹ نے ڈانٹ پلائی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا نہیں سر, ہم اچھے بچے بن کے رہیں گے. کل کراچی جب فواد چودھری پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو کوئی نہیں دیکھ رہا, تو ایک بیان ہی دے دیں. تو انہوں نے پھر ایک بیان دیا. ہم چاہتے ہیں پیپلز پارٹی خود تبدیلی لے آئے, مراد علی شاہ استعفیٰ دے دیں, نیا وزیر اعلیٰ لے آئے. ہم پہلے موقع دینا چاہتے ہیں. اگر یہ موقع سے اویل نہیں کرتے, وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے, مراد علی شاہ استعفیٰ نہیں دیتے, تو یقینی طور کے اوپر ہمیں یہاں پر عملی اقدامات لینے پڑیں گے. اچھا, اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی اور وزیر کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا ہاں فواد صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیں ورنہ ہم جو ہے عملی اقدام کریں گے. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوا. انہی کے کلیگ ہیں وزیر پانی و بجلی فیصل واڈا, اگین ایک انتہائی شائستہ آدمی ہے, آپ نے کبھی ان کے منہ سے کوئی بری بات نہیں سنی ہوگی. انہوں نے ہماری جو مہر بخاری ہیں ان کے پروگرام نیوز آئی میں فواد چودھری کا یہ جو بیان ابھی آپ نے سنا, اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا. ذرا سنیے. ہم نہیں گرا رہے نا, ہم گرانا چاہتے ہیں, ہم اس پارٹ کا منصوبہ بھی نہیں بننا چاہتے. عمران خان صاحب کیل میں ہے یہ باتیں اور یہ بیانات. آخری کوئی کابینہ میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی تھی ان چیزوں کے اوپر؟ کابینہ میٹنگ کے بعد یہ ہوا ہے. میٹنگ اس سے پہلے جب گورنر رول کی بھی ایک اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی تھی. ہاں, تو عمران خان صاحب واز ناٹ پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ اینڈ ہی ڈڈنٹ لائک اٹ. ہی ڈڈنٹ لائک اٹ. آف کورس ہی ڈڈنٹ لائک. ان کو اچھا نہیں لگا. انہوں نے کہا یہ باتیں کیوں ہوئی, تو ہم نے ان کو پھر بتایا کہ یہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے شروع ہوا تھا گورنر راج کا. میں آپ کو کلیئر کروں, کیبنٹ نے عمران خان صاحب کو کلیئر کیا کہ گورنر راج کی سٹوری پیپلز پارٹی کے اندر سے جنریٹ ہوئی آؤٹ آف خوف, اور ہمارے ایک ایم پی نے انڈورس کی. ہم نے سچ بتایا پرائم منسٹر کو. اوکے, سو یہ سولو فلائٹ ہے آج فواد چودھری کی آپ کی نظر میں؟ پولیٹیکل فلائٹ, پولیٹیکل اسٹیٹ. سر آپ سیاست کو اتنا بے نام کر رہے ہیں, اتنا بے وسعت کر رہے ہیں, یعنی پولیٹیکل کہہ کے اٹ مینز نتھنگ. آپ جمہوریت کے ساتھ اتنے سارے کھیل کرتے آ رہے ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹیز, ہم سیاست میں اتنی سی بات نہیں کر سکتے. اتنی سی بات جی, انفارمیشن منسٹر کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. اچھا یار, اب مطلب مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا. اگر میرے بال ہوتے کاش تو میں نوچ لیتا. دیکھیں شکر کریں نا, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ناخن نہیں دیتا. بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے بہتری اور بھلائی کے لیے ہوتا ہے. اچھا, میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں سوچنے لگوں کہ یار پھر اگر مطلب اس کے پیچھے ہے کیا. ہاں, اگین لائک دا کوسچن از کہ وائی, کیوں, آخر کیوں. 4 آپشنز میں ذہن میں آ رہی ہیں. ہاں, کہ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے. آپشن 1 ہے کہ سوچ ہی نہیں ہے. ہاں, مطلب آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے جو بھی. باقی 3 آپشن مت بتاؤ. نہیں یار, مجھے بتانے پڑ رہے ہیں. ایک تو ہے کہ سوچ ہی نہیں ہے. دوسری ہے کہ یار اتنی گہری سوچ ہے کہ ہماری سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. مجھے اس کی ایک جھلکی میں ذہن میں تھوڑی سی آ رہی ہے کہ یار جب کوئی پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے, آپ تلے ہوئے ہیں کہ اپوزیشن کو آپ یونائٹ. یار رونق لگی رہتی ہے. نہیں, اچھا نہیں, رونق کے پیچھے بھی تو ایک سوچ ہو سکتی ہے نا باس, کہ یار دیکھیں پی ٹی آئی اپنے بندے بھی ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ڈی پی او پاک پتن, سلیم فاروق کا اپوائنٹمنٹ, ڈس اپوائنٹمنٹ. ہاں, معاشی حالات تنگ ہیں, ان کو پتا ہے کہ نزلہ ان کے اوپر ہی گرنا ہے. پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور سپورٹ بیس اور پولیٹیشنز کو یونائٹ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے
کہ سر ہم تو بولتے تھے نا کہ یہ سارے کرپٹ نیب زدہ ہمارے خلاف ہے, یہ دیکھیں ثبوت, یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے. تیسرا جو آپشن میرے پاس ہے کہ فواد چودھری اصل میں اپوزیشن کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے. اچھا, یہ میرے تین آپشنز ہیں. مجھے آپ کو ہے کوئی اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ فیصل وارڈر نے حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے فواد چودھری کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا, ٹھیک ہے, ترجمان کی ترجمانی. اچھا, فیصل وارڈر وہی صاحب ہیں جنہوں نے 2 دن پہلے پتہ نہیں کیا کہا تھا پارلیمنٹ میں کہ اپوزیشن نے 1532ویں دفعہ دوبارہ جو ہے بائیکاٹ کیا. اس بائیکاٹ پہ آپ نے خان صاحب کا ٹویٹ چیک کیا؟ میں نے چیک کیا ہے سر, 3-4 دفعہ. خان صاحب کا ٹویٹ جو ہے کہ پارلیمنٹ ٹیکس دہندگان کے اربوں روپے کے خرچے سے ہے, قومی اسمبلی سے اپوزیشن کا ایک اور بائیکاٹ بتاتا ہے کہ انہیں بس یہی کام آتا ہے, یہ این آر او حاصل کرنے اور احتساب سے بچنے کے ہتھ کنڈے ہیں. اب اگین میں اب ایک چھوٹے سے پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں, سیریسلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپوزیشن کو چپ کرانا ہے تو بیسکلی باتیں کم اور کام زیادہ. جہاں تک یہ اپوزیشن کا حال ہے یار, نیدر آصف علی زرداری نہ شہباز شریف کسی بھی قسم کی پاپولر موومنٹ لیڈ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس پہ تو اگر کوئی ہم میں سے کوئی بھی شرط لگانے کے لیے وہ موڈ میں ہی نہیں ہے سر, موڈ میں اگر ہوتے بھی تو کیا کر لیتے یار, مطلب چھوڑ یہ موڈ بنا رہے ہیں نا ان کا. نہیں, ان کا صرف موڈ نہیں بن رہا, پتہ ہے عید کس کی ہوگی جو اس طرح کی سچویشن میں ہوتی ہے. اچھا, پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس کبھی بھی آ سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ 2 دن میں ٹھپ بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ کچھ اور بھی بن جائے اگر کوئی موقع ملے, جیسے کہ آرٹیکل کی قیمت اوپر چلی گئی. فائدہ کس کا ہوتا ہے سر؟ جونیئر کولیشن پارٹنرز کا. اور میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں. ایک تو منہ سے لائی, اچھا اب ان کو بھی منانا پڑے گا, بنا لیا ہے, لیکن یہ بڑا اچھا وقت ہوتا ہے نا کچھ مانگنے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ بی این پی ایم نے بھی دکھایا ہے کہ سر اگر وقت ضرورت پڑے تو ہم ان کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں, ان کو بھی آپ کو کچھ کنسیلیٹری کرنا ہوگا. اینڈ فائنلی ایم کیو ایم, مانگنے کی بات آئی تو ایم کیو ایم کی یاد آئی, کی بھی میٹنگ ہوئی ہے اور کہ جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ کچھ باتیں ہیں اگر ان پہ آپ غور کر لیں تو بہتر ہوگا. اگین سیلف کریٹڈ کرائسس. اب اگر میرا یہی سوال ہے, ابھی تک اس کا مجھے کوئی جواب دینے کے آپ دے نہیں رہے آپ لوگ, کہ یار یہ بائی ڈیزائن ہے یا بائی ڈیفالٹ ہے, لائک ایویں ہی ہو رہی ہے یا کوئی کسی قسم کی سوچ ہے اس کے پیچھے جو یہ واحد میڈنس ہے جس کے پیچھے کوئی میتھڈ نہیں ہے. تو یہ لگتا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے سے جو 10 ایئر چیلنج چل رہا ہے نا, یہ 10 منٹ چیلنج چلا رہے ہیں. ہر 10 منٹ کے بعد ایک وزیر کو بیان داغ دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یا میڈیا کو ایک اور کمانے کا طریقہ تو نہیں ہے کہ ہمیں اتنا تھکا دو کہ ہم کچھ اور کہنا. یار میں 6 مہینے میں اتنی لاسٹ میرے خیال میں 1 مہینے میں جتنی خبریں آئی ہیں نا وہ شاید پچھلے مجھے نہیں ایون الیکشن ٹائم پہ نہیں آئی. تب تک آپ یہ تفریحی پروگرام چلاتے رہیں گے. ایک اور تفریحی پروگرام بھی ہے کہ آج انسداد دہشت گردی کی جو پنڈی کی عدالت ہے بے نظیر بھٹو قتل کیس کی جو سماعت کر رہی ہے, جس میں پرویز مشرف صاحب بھی ایک ملزم ہے, وہاں یہ پتا چلا کہ پرویز مشرف کے جو 2 بینک اکاؤنٹ منجمد کیے گئے ہیں ان میں سے پراسرار طور پہ منجمد ہونے کے بعد سے بھی بھاری رقومات پرویز مشرف صاحب کو جا رہی ہیں. تو اس پہ ظاہر عدالت بڑی جزبز ہوئی اور اس نے ایف آئی اے سے کہا کہ پرویز مشرف کے تمام بینک اکاؤنٹس اور منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کا ریکارڈ پیش کیا جائے تاکہ وہ ضبط ہو سکے. یار یہ ہو کیا رہا ہے, منجمد اکاؤنٹ سے پیسے کیسے جا رہے ہیں؟ اس پہ میں نے تو تجویز پیش کی سوشل میڈیا پہ کہ عسکری بینک جو ہے نا اس پہ تو بڑے اچھا وہ کر سکتی ہے, اپنا ایڈ ریفریز کر سکتی ہے کہ اکاؤنٹ فروزن ہے تو کیا عسکری ہے نا. بالکل چپکے سے نکلوا. اس سے پہلے کہ آپ کو کہیں مارکیٹنگ مینیجر کی جاب کی اپلیکیشن دینی پڑے, میں خیال ہے کہ اور دے دی کاپی رائٹر کی دے دی یار. وقفہ لے, تم لوگ سیریس نہیں ہوتے. ویلکم بیک. آپ کو شاید یاد ہو کہ 2014 میں یا اب سے تقریباً 4.5 سال پہلے پنجاب کا شہر قصور ہے, وہاں ایک بڑا مشہور علاقہ ہے کوٹ رادھا کشن, اس کا ایک چک ہے 59. وہاں ایک بڑا اندوناک سانحہ ہوا تھا. شمع اور شہزاد مسیح یہ بھٹا مزدور تھے. شمع اس وقت 8 ماہ کی حاملہ خاتون تھی. ان دونوں کا میاں بیوی کا بھٹے کے ٹھیکیدار سے جھگڑا ہوا. جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ جو مزدور انتہائی غربت کے سبب پیشگی قرضہ لیتے ہیں ٹھیکیدار سے,
وہ زندگی بھر اس کی قسط ادا کرتے رہتے ہیں، مگر شمع اور شہزاد نے کہا کہ انہوں نے قرض چکا دیا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ رقم چکا دی ہے، اس لیے اب وہ مزید قسط نہیں دیں گے۔ اس پہ ٹھیکیدار نے جوڑے کو بہانے سے بلایا مزید بات چیت کرنے کے لیے، اور اسے بھٹے کے مالک کے کہنے پہ ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ ٹھیکیدار اور مالک نے گاؤں میں منادی کرا دی کہ شہزاد اور شمع نے قرآن پاک کے کچھ ورق جلائے ہیں۔ یہ کام مقامی مولوی صاحب سے کروایا گیا۔ مقامی مولوی صاحب نے فوری طور پہ فتویٰ دیا کہ یہ دونوں توہین مذہب کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سینکڑوں افراد جمع ہو گئے، ظاہر انتہائی مشتعل تھے، اور پھر یہ ہوا کہ دونوں کو ان سینکڑوں کے مجمع نے کمرے سے گھسیٹ کے نکالا، اور جو بھٹا اس وقت متحرک تھا اس میں جھونک دیا، دونوں کی ہڈیاں تک نہیں مل سکیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ گیا، 103 افراد پہ فرد جرم عائد ہوئی۔ 2 سال بعد یعنی نومبر 2016 میں بھٹے کے مالک یوسف گجر سمیت 5 افراد کو سزائے موت اور 10 دیگر کو مختلف میعاد سزائیں سنائی گئیں۔ ان کی اپیل ATC کے سامنے پڑی ہے، جبکہ 93 افراد کو جو کہ وہاں موجود تھے انہیں بہرحال بری کر دیا گیا۔ یہ جو شمع اور شہزاد ہیں، ان کے 3 بچے تھے، سلیمان، پونم، سونیا۔ سب سے بڑا جو بچہ ہے سلیمان، اس کی عمر اس وقت 10 سال ہے۔ اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس وقت وہ 6 سال کا تھا۔ واحد بچہ ہے جس نے اپنے والدین کو جلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد اس کی بہن ہے سونیا، اس وقت اس کی عمر 4 سال تھی، اب وہ 8 سال کی ہے۔ وہ سوائے اس کے کچھ نہ کہہ سکتی تھی، وہ وہاں نہیں تھی کہ ممی پاپا نو انہوں نے ساڑ دیتا۔ ان بچوں کو پنجابی کے علاوہ کچھ نہیں آتی۔ 4 سال کی پونم ہے، اس وقت 2 سال کی تھی، ظاہر ہے اسے کچھ یاد نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے جب یہ ہنگامہ ہو رہا تھا تو ان تینوں بچوں کی خالہ انہیں بچا کے لے گئی، اور ان دنوں یہ بچے اپنے نانا مختار مسیح کے زیر سرپرستی ہیں۔ اب وہ اسکول بھی جاتے ہیں، ان کی زندگی بحال ہو رہی ہے، لیکن اس زندگی کی بحالی کے پیچھے نہ ریاست ہے، نہ کوئی سرکردہ ادارہ یا کوئی تنظیم، سوائے ایک تنظیم کے، سیسل چودھری اینڈ آئرس فاؤنڈیشن، جس کا سہارا ان بچوں کو حاصل ہے۔ اسی کے سہارے ان کی زندگی یہ گرو کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیسل اینڈ آئرس فاؤنڈیشن کی جو صدر ہیں مشل چودھری، وہ جی اچھا، سب سے پہلے تو مشل آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کریڈٹ بھی ہمیں دینا چاہیے۔ اکثر لوگوں نے یہ سوال ہمارے سے اٹھایا ہے کہ یار اس کیس کا کیا بنا۔ بالکل جو آپ نے ابھی بتایا کہ عدالت میں جو ہوا ہے وہ سو ہوا ہے، یہ شاید ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے بچوں کا کیا بنا ہوگا۔ اور پچھلے ہفتے کی بات ہے، یا میرے خیال 1-2 روز قبل، زری جلیل صاحبہ نے ایک اس کے اوپر ایک رپورٹ، تفصیلی رپورٹ پرنٹ کی تھی ڈان اخبار میں، تو وہاں سے ہی پھر یہ ہوا، اور پھر آخرکار ہم ابھی آ رہے ہیں۔ مشل، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ظاہر ہے کہ بہت لوگ اور بہت آپ کی طرح NGOs، چیریٹیبل فاؤنڈیشنز نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن صرف آپ نے ہی شاید، یا سیسل چودھری اینڈ آئرس فاؤنڈیشن نے آل دا وے ان کی ہیلپ کی ہے۔ تو جب پہلے آپ کی ملاقات ہوئی تھی ان بچوں کے ساتھ، کتنا ٹراما تھا، کس طرح آپ نے ان کو اس ٹرامے میں سے نکالا؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم زرار، السلام علیکم ایوری بڈی، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج یہاں بلایا۔ یہ انسیڈنٹ جب نومبر 2014 میں ہوا تھا، یہ اتنا ایک دل ہلا دینے والا انسیڈنٹ تھا کہ نہ صرف پاکستان میں پر پوری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ اتنی نفرت اور اتنی آج کے دور میں ایسا انسیڈنٹ ہونا سمجھ میں نہیں آئی۔ صحیح بات۔ بٹ یہ جب میں یہ ان بچوں کو پہلی دفعہ ملی، میرا مقصد یہ تھا کہ اور لوگوں کی طرح ہمارا بھی انٹینشن یہی تھا کہ ہم بھی کچھ کریں، وی کوڈ ناٹ سٹ بیک اینڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ۔
لیکن میں کچھ لانگ ٹرم کرنا چاہتی تھی. میں نہیں چاہتی تھی, یہ بڑا بچہ جو سلیمان ہے یہ بھٹوں پہ کام کرتا تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, تو میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بچے انہی بھٹوں میں پل کے ان کا بھی فیوچر ان کے پیرنٹس کی طرح ہو. سو تعلیم جو ہے وہ ہی ایک چیز مجھے نظر آئی, اینڈ ہمارا یقین بھی ہے کہ تعلیم تحفظ ہے اور تبدیلی ہے. سو وی ٹک اوور دیئر ریسپانسبلٹی فار دیئر ایجوکیشن. یہ بچے پنجابی کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتے تھے, اینڈ جیسے آپ نے ابھی بولا, جب میری پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی تو جو چھوٹی بچی سونیا ہے یہ مجھے جانتی تک نہیں تھی, لیکن اس نے صرف آ کے میرا ہاتھ پکڑا, and as a total stranger she looked me in the eye and she said میرے ممی پاپا نو ساڑ دیتا. آپ کو پتہ ہے losing a parent سب سے بڑی تکلیف دہ چیز ہے, تو بٹ ہم اس تکلیف کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں, تھوڑی ان کو by love and affection. آج ماشاءاللہ they are doing very well, اسکول میں اچھا ہے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ہمیں رپورٹس بہت اچھے آتے ہیں, تینوں بچے اسکول جاتے ہیں. تو شکر ہے خدا کا جی. بھی اینڈ ہماری جب تک ہے ہماری تو یہ کمٹمنٹ ہے, بیکاز میں نہیں چاہتی کہ یہ بچے اسی طرح کا فیوچر ہو. سو ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو کچھ بنا کے ہی چھوڑیں گے انشاءاللہ. میشیل ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹی سی بریک ہے, اینڈ obviously we are discussing جو آپ کا کنٹریبیوشن اس میں ہے جو کہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, لیکن اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, کوٹا رادھا کرشن میں 2014 میں شمع اور شہزاد مسیح کو جس طرح بھٹے میں زندہ جلا دیا گیا تھا, ان کے 3 بچے 4 سال بعد زندگی کے کس مرحلے میں ہیں, ان کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں میشیل چودھری سے, جو سیسل چودھری اینڈ آئرس فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ ہیں. سیسل چودھری اگر آپ کو یاد ہوں 1965 کی جو پاک بھارت جنگ تھی اس کے ہیرو, 1971 کی جنگ اس میں بھی وہ ہیرو تھے, ستارہ جرت ملا, اور انہوں نے اپنی باقی ریٹائرڈ زندگی ایجوکیشن اور فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دی. چند سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا. میشیل, یہ جو ڈان کی سٹوری میں پڑھ رہا تھا اس میں ایک آپ کا جملہ وہ مجھے یاد رہ گیا کہ یہ جو بچے ہیں تینوں, یہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, یہ بچے ہیں. اگر ہم نے ان کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو ہم یہ ذمہ داری نبھاتے رہیں گے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ شہری زندگی کا عادی ہونے میں ان بچوں کو تقریباً 4 سال لگے ہیں اور ابھی بھی ان پہ اثرات ہیں, جو کہ نیچرل بات ہے. تو ان کو بحال کس طرح کیا گیا, کاؤنسلنگ کس طرح کی گئی, کن مرحلوں سے گزرے آپ لوگ؟ ایکچولی ان کو شروع میں تو سب سے بڑی چیز تو یہ تھی کہ ان کو لاہور لانا پڑا. یہ ادھر بھٹے پہ ہی رہتے تھے. پھر ان کو جب ہم نے جب ان کو اسکول میں ڈالا تو جو ٹیچرز ہیں انہوں نے بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے, کیونکہ بہت اسپیسیفکلی ان کا کیئر کرنا پڑا تھا, کیونکہ یہ تو نہ وہ اسکول کے ڈسپلن میں اور وہ ماحول میں ہی نہیں ان کو پتہ تھا, تو دے ہیڈ ٹو بی بروکن انٹو دیٹ سسٹم. کاؤنسلنگ کا میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی ان کو ضرورت ہے, لیکن اتنا کچھ ہو رہا تھا ان کی زندگی میں. ایک تو لوزنگ دیئر پیرنٹس, اس کا ٹراما, پھر ایک چینج آف انوائرمنٹ, نئی جگہ, اسکول, تو بہت کچھ ہو رہا تھا. تو ہم نے اس وقت کوئی پروفیشنل سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ نہیں ہم نے کی. وہ بچے ڈرے ہوئے اتنے تھے کہ وہ کسی سے کھل کے صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر پاتے تھے. تو ویری گریجولی بہت پیار سے, بہت جذبات سے ہم ان کو گھماتے تھے, پھراتے تھے, ان کو تھوڑا سا ریگولر زندگی جیسے بچوں کے ہوتے ہیں, پارکس میں لے جانا, گھمانا, فلمیں دکھانا, ریسٹورینٹس میں, اس طرح تھوڑا ان کو ہم گریجولی کر کے لائے تاکہ کوئی تو نارمل ان کی ہو زندگی. اب ماشاءاللہ سے کافی وہ سیٹلڈ ہیں. ابھی بھی
میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ 100% ٹھیک ہیں, وہ نہیں ہیں. آپ کے میرے بچوں کی طرح نہیں ہیں یہ بچے, ان کو ٹائم لگے گا. اور وہی جو آپ کی بات ہے کہ یہ پروجیکٹ نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سال کا پروجیکٹ ہے یا 2 سال کا پروجیکٹ ہے یا اس کو اب ہم بند کر دیتے ہیں. یہ جیتے جاتے بچے ہیں, یہ دے آر گروئنگ ایوری ڈے. ان کی پرورش کرنی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اچھا مشیل, میرا خیال ہے کہ مطلب اگر آپ کی سکسیس کا کوئی میں ثبوت دیکھوں تو اسی اسٹوری میں یہ ہے کہ سلیمان, اور یہ بات ہم بار بار لوگوں کو یاد دلائیں کہ وہ بچہ جس نے 6 سال کی عمر میں اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ جلتے ہوئے دیکھا, قتل ہوتے ہوئے نہیں, زندہ جلتے ہوئے دیکھا, اس کا کیا اثر ہوگا. اور اب اسٹوری کے مطابق اسکول میں وہ تھیٹر اور اسٹیج پلیز میں حصہ لینے کے بڑے شرارتی ہیں اور خاصے شرارتی بھی ہیں. سو دس از اے سکسیس. اب مشیل, آپ نے کہا کہ یہ پروجیکٹ نہیں ہے, اور لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ آپ نے ان کو اپنایا ہے تو ان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے. لیکن خرچہ کوئی کم تو نہیں ہوتا ہوگا جی, مطلب گھر کا, کھانے پینے کا, یونیفارمز, ٹیوشن, میڈیکل نیڈز جو بھی ہوتی ہیں, تو یہ پورے کا پورا جو خرچہ ہے یہ آپ کی چیریٹیبل فاؤنڈیشن ہی چلا رہی ہے یا کچھ ڈونیشنز بھی آتے ہیں ان کے لیے؟ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اگر کچھ لوگ ان کی مدد کرنا چاہیں یا ڈونیشنز کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں اور کس فارم میں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ obviously خرچے تو ہیں. اب ہم اس کو ایز اے پروجیکٹ نہیں لے رہے, ہمارے پاس کوئی فارمل قسم کی فنڈنگ ان کے لیے نہیں آتی. یہ ٹوٹلی ڈونیشن بیسڈ پہ چل رہی ہے. ہمیں ڈونیشنز ملتے ہیں ان بچوں کے لیے, اور انیشلی تو خیر بہت زیادہ رسپانس ہمیں بہت اچھا تھا جب ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کیم فارورڈ, بٹ جیسے میں نے کہا کہ جہاں پہ اتنی آبادی ادھر اتنی ساری کہانیاں, سو obviously پیپل موو آن. بٹ کچھ ہمارے ریگولر ڈونرز ہیں جو ہمیں فرام ٹائم ٹو ٹائم in all types of ways, کوئی کپڑے, کوئی فوڈ آئٹمز, جس طرح جس کا بھی دل کرتا ہے وہ ہمیں لا کے دیتے ہیں. کرسمس ہو گیا, ایسٹر ہو گیا, عید ہو گئی, تو وی گیٹ ڈونیشنز. ایک سب سے بڑی چیلنج جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے, obviously اسکولز میں ایک ڈسپلن, ایک ماحول ہوتا ہے, بٹ وین دا چائلڈ گوز ہوم, گھر میں ایک اور ماحول ہوتا ہے. اب اس ماحول کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ ان کا گھر کا ماحول ہے. سو آئی پرسنلی فیل کہ بورڈنگ اسکول ول بی اے ویری گڈ آپشن. ان کو سب سے پہلے تو ہم بڑے لڑکے کو چاہتے ہیں کہ پہلے اس کو بھیجیں, بیکاز وہ بچیاں ابھی چھوٹی ہیں, تو بڑے بچے کو بورڈنگ میں ڈالنے کے بعد پھر مے بی 1-8 سال کے بعد ہم بچیوں کو بھی ڈال دیں گے. اس سے میری اپنی سوچ یہ ہے کہ ان کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی ان بورڈنگ اسکول. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ مشیل. اور میں کہہ سکوں تو آئی تھنک یور فادر وڈ بی ویری ویری پراؤڈ آف یو, اینڈ وی آلسو سلوٹ یو. بالکل. اور جیسے بھی مشیل کہہ رہی تھیں کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سیسل آئرس چودھری فاؤنڈیشن کی آپ ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, وہاں آپ کو نمبرز بھی ہوں گے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.